موت اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. موت اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. جو مرے گا نہیں وہ اللہ سے کیسے ملے گا؟ مرنا پڑے گا نا اللہ سے ملاقات کے لیے. اور فقر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. فقر آپ کو پسند تھا. سلام اس پر کہ جس نے امیری میں فقیری کی. آپ امیر بن سکتے تھے لیکن آپ نے فقر کو اختیار کیا. آپ نے فقر کو اختیار کیا. اللہ نے فرشتہ بھیجا تھا آپ کے پاس. فرشتہ جبریل امین آئے تھے اور آ کر انہوں نے سوال کیا تھا آپ کیا چاہتے ہیں. اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اگر آپ کہیں تو مکہ کے پہاڑوں کو سونے میں بدل دیا جائے. سونے میں. ہم اور آپ ہوتے تو کیا ہوتا؟ ہاں اللہ میاں بہت اچھی بات ہے اور بہت دین کا کام کروں گا. میں بڑے بڑے مدرسے چلاؤں گا. بڑے بڑے مدرسے چلاؤں گا اور دیواس میں آنا بھی نہیں پڑے گا مجھے چندہ کرنے کے. بڑے بڑے مدرسے چلاؤں گا. قوم کی بڑی خدمت کروں گا اللہ میاں جی. دین کی محنت کروں گا اور ملکوں کا سفر کروں گا. میں ملکوں کا سفر کروں گا دین کی دعوت دینے کے لیے. ہم ہوتے تو یہ کہتے ہیں لیکن آپ نے بتا دیا کہ دین کا کام روپیے اور پیسے پر موقوف. دین کا کام اخلاص پر موقوف ہے. اخلاص ہوگا تو مال تو کہیں سے بھی آ جائے گا. اخلاص ہوگا تو مال کہیں سے بھی آ جائے گا. نصیحت کے لیے قصہ سناتا ہوں. ہمارے استاد تھے حضرت مولانا شاہ مشیر اللہ صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے مدرسے میں چھندہ نہیں ہوتا تھا. کوئی سفیر آپ نے نہیں سنا ہوگا. مفتاح العلوم جلال آباد کا کوئی سفیر گجرات میں بھی نہیں گیا. کوئی سفیر. ہاں ابھی بعد میں ایک مرتبہ ایک صاحب آئے تھے دور میں جلال آباد سے. وہ پہلی بار ایسا ہوا تھا لیکن حضرت کے زمانے میں کوئی سفیر نہیں تھا. ایک مرتبہ ایسا سب پیش آیا کہ سب کچھ ختم ہو گیا. اب کچھ بھی نہیں رہا. کچھ بھی نہیں. حضرت نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے. خوب دعائیں خوب روئے گر گڑا ہے. اللہ ہمارے اخلاص کی بات ہے. اسے تیری رضا کے لیے کام کر. اور ان کے شیخ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت تھی. وہ تو ایک عجیب معاملہ تھا کہ تعلیم کا کام کرنے کے اور بھی طریقے ہیں. ہم ان طریقوں کے اعتبار سے کام کریں. ان طریقوں کے اعتبار سے جیسے لاک ڈاؤن کے زمانے میں. لاک ڈاؤن کے زمانے میں میں نے اپنے یہاں کے اساتذہ سے کہا کہ ایسا کرو کہ گاؤں گاؤں ان کو بھیج دو تو بچوں کی فہرست بناؤ. اور یہ ہمارے استاد وہیں اسی گاؤں میں رہ کر گاؤں کے 10 بچے اگر ہمارے یہاں پڑھتے ہیں تو ان کو جا کر پڑھاؤ. وہ نظام بنایا. میں نے تو یہ جملہ بھی کہا کہ ہر گھر کو دارالعلوم بنا دو. ہر گھر کو دارالعلوم. ہر گھر کو علم کا گھر بنا. ایسے بھی تعلیم کا نظام چلایا جا سکتا ہے. پہلے ایسے ہی ہوا ہے. پہلے ایسا ہی ہوا ہے. لیکن آج اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل فرمایا. مدارس قائم ہے. نظام چل رہا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ پہاڑوں کو سونے میں بدل دیں. آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں. میں تو یہ چاہتا ہوں ایک دن کھاؤں تو شکر ادا کروں اور دوسرے دن فاقہ ہو تو صبر کروں. شکر اور صبر کے بیچ میں میری زندگی گزرنی چاہیے. میں تو یہ چاہتا ہوں. تو فقر بہت اچھی بات. مال جتنا زیادہ ہوگا حساب دینا پڑے گا نا. فقیر کو کس چیز کا حساب دینا ہے؟ فقیر کو کس چیز کا حساب دینا ہے؟ نہیں, اس کے پاس تو ہے ہی نہیں. بیماری, موت اور فقر ہر مکان آخر کار نشان عبرت بن گیا. ہر مکان آخر کار نشان عبرت بن گیا. اور ہر خوشی کے پیچھے غم ہے.
یحییٰ ابن ابی کثیر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی گھر زینت سے نہیں بھرتا مگر وہ آنسوؤں سے بھرے گا۔ کوئی گھر قسم قسم کی چیزوں سے نہیں بھرتا مگر وہ آنسوؤں سے بھرے گا۔ یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہاں آنسو ٹپکائے جائیں گے، اور ہر خوشی کے بعد غم ہے، ہر خوشی کے بعد۔ اس لیے ہمیں آخرت کی فکر زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اس کتاب کا عنوان بھی فکر آخرت، فکر آخرت۔ یہ ہمارے ساتھی تھے مفتی محمد فاروق صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، مکہ مکرمہ میں مینا میں جو حادثہ ہوا تھا اس میں شہید، اور چند مہینوں پہلے اندور میں لے کر آیا تھا بھوپال سے، اندور کا پہلا اور آخری سفر۔